اگلا سوال یہ ہے کہ کیا ماہ میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں میلاد شریف منانا یہ گناہ ہے، یعنی یہ بدعت ہے تو گناہ ہوا؟ دیکھیں جی، اس میں دو سکول آف تھاٹس ہیں۔ ایک سکول آف تھاٹ جو ہے وہ کہتا ہے کہ میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم منانا چاہیے، اور ایک سکول آف تھاٹس کہتا ہے کہ یہ بدعت ہے اور ہر بدعت جو ہے گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جو ہے وہ جہنم میں لے جانے والی ہے۔ پہلی بات کرتے ہیں کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں، جو سکول آف تھاٹس ہے، جو کہتے ہیں کہ میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم منانا چاہیے، تو ان کے بہت سے دلائل ہیں، دلائل کے انبار انہوں نے لگا دیا ہے، قرآن و حدیث سے انہوں نے بیان کیا ہے۔ یہ کچھ چیزیں میں آپ کو بیان کرنے جا رہا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، کہ ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جب ہم رحمت مان لیں تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت پر خوشی کا اظہار کرنا چاہیے، نہ کہ غمی کا اظہار کرنا چاہیے۔ رحمت کے ملنے پر خوشی ہوتی ہے، غمی کا اظہار نہیں کیا جاتا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو، تو خوب چرچا کرنا چاہیے، چاہے جائے کہ ہم غمی کا اظہار کریں اور منہ بنا کر بیٹھ رہے ہیں۔ پھر اس طرح اور چیزیں جو میں آپ کو بیان کرنے جا رہا ہوں ان میں یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کثیر کبار علماء محدثین کرام نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی میلاد پر ابواب بندی بھی کی ہے، باقاعدہ کتب بھی تحریر فرمائی ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد پر جنہوں نے ابواب باندھے ان میں امام ترمذی، ابن اسحاق، ابن حشام، امام طبری، ابو نعیم وغیرہ، اور جنہوں نے باقاعدہ کتب تحریر کی ہیں ان میں 6 صدی ہجری کے ابو العباس اندلسی نے الدرر المنظم، امام ابن جوزی نے 2 کتب، ایک بیان میلاد النبی اور دوسری مولد العروس لکھی۔ 7ویں صدی ہجری کے ابو الخطاب کلبی نے التنویر فی مولد البشیر والنذیر، امام شمس الدین جزری نے عرف التعریف بالمولد الشریف۔ 8ویں صدی ہجری کے شیخ ابو بکر جزائری نے المولد العزب المعین فی مولد سید خلق اجمعین۔ ابو سعید دمشقی نے، شافعی نے الدر السنیہ فی مولد خیر البریہ۔ ابن کثیر دمشقی جو امام ابن کثیر ہیں، صاحب تفسیر ابن کثیر، آپ نے مولد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم ورداہ تحریر کی۔ 9ویں صدی ہجری کے امام زین الدین عراقی نے المولد الحنا فی مولد السنا۔ محمد بن یعقوب فیروز آبادی نے النفخۃ العنبریہ فی مولد خیر البریہ۔ ابن ناصر الدین دمشقی نے کئی کتب تحریر کی جن میں چند یہ ہیں جامع الاثار فی مولد النبی المختار، یہ 3 جلدوں میں، اللفظ الرائق فی مولد خیر الحلائق، المورد السادی فی مولد الہادی۔ 10ویں صدی ہجری کے امام شمس الدین سخاوی نے الفخر العلوی فی مولد النبوی صلی اللہ تعالی وسلم۔ امام جلال الدین سیوطی نے حسن المقصد فی عمل المولد۔ امام ابن حجر حاتمی مکی نے میلاد النبی صلی اللہ تعالی وسلم پر کئی کتب تحریر کی ہیں جن میں چند یہ ہیں تحریر الکلام فی القیام، تحریر الکلام فی القیام عند ذکر مولد سید الانام، تحفۃ الاخیار فی مولد المختار، اتمام النعمت علی العالم علی مولد سید ولد آدم، اور مولد النبی صلی اللہ تعالی وسلم لکھی۔ 11ویں صدی ہجری کے امام ملا علی کرم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے المورد الربی فی مولد النبی صلی اللہ تعالی وسلم تحریر کی۔ امام عبد الرؤف مناوی نے مولد المناوہ یہ لکھی۔ امام نور الدین حلبی نے الکواکب المنیر فی مولد البشیر لکھی۔ تو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں شروع سے ہی جو تابعین ہیں، جو کبار علماء ہیں، محدثین ہیں، وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی میلاد مبارکہ پر کتابیں لکھتے آئے ہیں، مناتے آئے ہیں۔ یہ جو آج کی تو بات ہے ہی نہیں ہے۔ لہٰذا یہ جو اسکول آف تھاٹس کہتا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد شریف منانا چاہیے، ان کے بہت سے دلائل ہیں، بے شمار دلائل ہیں، اور میرے خیال میں وہ حق بجانب ہیں۔ اب بات کرتے ہیں دوسرے اسکول آف تھاٹس کی۔ دوسرا اسکول آف تھاٹ جو ہے وہ بات کرتا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد منانا یہ بدعت ہے، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، کہ ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ تو اگر ہم ان کی بات کریں تو ان پر تو پھر یہ بھی اعتراض ہوتا ہے کہ اگر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان سے مقصد یہ ہے کہ ہر نئی چیز جو ہے وہ گمراہی ہے، تو اس حساب سے تو آپ بذات خود پہلے نمبر پر گمراہی ہوئے، کیونکہ آپ بھی تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں نہیں تھے، تو آپ بھی گمراہی ہوئے اور آپ بھی جہنم میں جانے والے ہیں۔ لیکن اس حدیث کا مطلب یہ نہیں جو یہ لوگ جو ہے لے رہے ہیں، حالانکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اور حدیث مبارکہ ہے کہ من سن فی الاسلام سنتا حسنہ، کہ جس نے اسلام میں ایک اچھی چیز کا اضافہ کیا تو اس کے لیے اس کا اجر ہے، جس نے بری چیز کا اضافہ کیا تو اس کے لیے اس کا اجر ہے۔ تو آپ خود دیکھ لیں کہ میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں کیا ہوتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر و اذکار ہوتا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بچپن کا ذکر ہوتا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جوانی کا ذکر ہوتا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعات کا ذکر ہوتا ہے، آپ علیہ الصلوۃ
السلام کی مدت، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ردات کے احوال جو ہے ذکر کیے جاتے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بچپن کے احوال ذکر کیے جاتے ہیں، تو یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ذکر جو کیا جاتا ہے تو وہ ایک اچھی چیز ہے، بری چیز تو ہے نہیں ہے، تو اس کا تو اجر و ثواب ملنا چاہیے، چاہے جائے کہ آپ کہیں کہ یہ بدعت دلالہ ہے۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ بدعت دلالہ ہے، آپ کو یہ نہیں ابھی معلوم کہ بدعت کی قسمیں کتنی ہوتی ہیں، ہر بدعت جو ہے جہنم میں لے جانے والی نہیں ہوتی ہے، کیونکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنی چیزیں بیان فرمائی ہیں جو اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ جو نئی چیز اسلام میں لے کر آئے اور وہ اچھی چیز ہو تو اس پر تو اجر بھی ہے۔ پھر یہ امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، یہ اب جو امام ہیں یہ کوئی عام امام تو نہیں، ان کی جو صلاحیتوں سے آپ بذات خود واقف ہوں گے۔ آپ فرماتے ہیں کہ قال العلماء والبدعۃ خمسۃ اقسام، کہ بدعت کی 5 قسمیں ہوتی ہیں، ہر قسم جو ہے وہ دلالہ نہیں ہوتی۔ ہاں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو احادیث مبارکہ ان کی تشریح کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں کہ بدعت کی 5 قسمیں ہیں، واجب، مندوب، محرم، یعنی پہلی قسم جو ہوتا ہے وہ واجبہ ہوتی ہے جو کرنی چاہیے، مندوبہ، محرمہ، مکروہہ، مباحہ۔ تو یہ حضرت امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا تراوی میں یہ قول ہے نعمت البدعۃ، کہ یہ بدعت کتنی ہی اچھی ہے، تو یہ اب جو ہے یہ بدعت دلالہ تو نہیں ہے نا۔ اب اگر آپ کا وہ قول مانا جائے تو پھر تو ساری بدعت دلالہ ہونی چاہیے، پھر یہ نماز تراویح کی جو باجماعت نماز آپ خود بذات خود ادا کرتے ہیں یہ بھی بدعت دلالہ ہونی چاہیے، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جو اقوال ہیں ان کو آپ دماغ کھول کر، دماغ کو وسیع کر کر ذرا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اقوال کا، احادیث کا مطالعہ کریں تو آپ کو اس کے سیاق و سباق کا پتہ چل جائے گا، صحیح محل کا پتہ چل جائے گا۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو میلاد شریف ہے وہ منانا کوئی بدعت نہیں ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت کا اظہار ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان ہے کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے تو اس وقت تک کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ میں اس کو اس کی والدین سے، اس کی اولاد سے اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ تو ہم دیکھتے ہیں ہم اپنے جو بیٹے پیدا ہوتے ہیں، بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں، ان کے ہیپی برتھ ڈے ہم مناتے ہیں اور جشن کا اظہار کرتے ہیں، تو یہ کون سا پیار کا اظہار ہوا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی میلاد شریف پر ہم منہ بنا لیں؟ تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد شریف کو وہ منانا چاہیے۔